عمران خان کو NOC مل گیا لاہور کے جلسے کا، ہاں جی، اور وہ خوش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خبریں ابتدائی طور پہ آ رہی ہیں کہ ان کو یہ جگہ پسند نہیں آئی اور وہ اس NOC کو مسترد کریں۔ مجھے ویسے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا۔ اور جو 23 نشستیں ہیں نا جن پہ جھگڑا ہے، مخصوص نشستیں، ان کو کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ کیٹیگری میں، اور جب اگر پی ٹی آئی کا وہ ہوا تو ان کو دیا جائے گا۔ مسودے کس نے دیکھے، کس نے نہیں دیکھے، کس کس کو دکھایا، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی لیڈرز کو ہی نہیں پتا تھا۔ تو یہ سارے یہ جو نہ ہونا، پتہ ہونا اور یہ نہ ہونا، اسی وجہ سے تو یہ فیلئر ہوا ہے نا گورنمنٹ کا۔ جو کیس لگانے ہیں، جو بینچ تشکیل دینی ہے، اب وہ دوبارہ سے بینچوں کی تشکیل کا اختیار قاضی فائز صاحب کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہو نا، پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ملک کے چہرے پہ لگی کالک کو دکھائیں نا، اس کو تھوڑا چھپائیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں وی ٹاکس کے ذریعے حاضر ہیں۔ آج 3-4 موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا جلسہ لاہور میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، علی امین گنڈا پور پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اس پر بات کریں گے۔ کچھ نئی باتیں بھی آپ کو اس میں بتائیں گے جو ابھی میڈیا پہ نہیں چل رہی۔ مخصوص نشستوں کا کیا بن رہا ہے، کیا بندر بانٹ ہو رہی ہے، کیا ججز کا جو ہے وہ ڈیمانڈ ڈول گیا، کیا حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، اس پر آپ سے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر دی۔ پریس کانفرنس میں واضح بات تو نہیں ہے، لیکن بین السطور بہت سی باتیں ہیں، اور بات سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، تو وہ کچھ آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایمان حاضر مزاری نے BBC کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں کچھ خاص باتیں ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ پہلے تو بتائیں جی وسیم صاحب، عمران خان کو NOC مل گیا لاہور کے جلسے کا، ہاں جی، اور وہ خوش نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو NOC مل گیا۔ دیکھیں یہ تو نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ کافی ماحول گرم تھا، اور پتہ نہیں یہ وزراء کے بیانات آپ نے دیکھے تھے نا، رانا ثناء اللہ اٹک پل پار کرو، یہ کرو وہ کرو، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے بڑے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ میں لاہور آؤں گا، بینڈ باجے اور بارات لے کے آؤں گا، تو اس وجہ سے پھر ہیٹڈ ایک ماحول تھا۔ لیکن آج صبح لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا تھا کہ شام 5 بجے تک فیصلہ کریں NOC دینا ہے یا نہیں دینا، تاکہ پھر اس کے بعد اگلا کارروائی ہو سکے۔ تو آج پھر جناب میری بھی عظمہ بخاری سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم اجازت دے رہے ہیں۔ ابھی NOC سامنے آ گیا، جلو پارک ہے لاہور میں جگہ، میرا خیال ہے تحریک آزادی کے حوالے سے بھی کوئی مشہور تھی، وہاں پر انہوں نے اجازت دی ہے، اور یہ تحریک حقیقی آزادی کے لیے کافی دور ہے، کافی دور ہے، لاہور سینٹرل سٹی میں نہیں ہے، اور اجازت دے دی ہے۔ بالواسطہ طور پہ پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے، تھوڑی سنا ہے، مگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خبریں ابتدائی طور پہ آ رہی ہیں کہ ان کو یہ جگہ پسند نہیں آئی اور وہ اس NOC کو مسترد کریں۔ تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہوگی؟ دوسرا پلاٹ دکھا دینا چاہیے انہیں، اڈا پلاٹ، ہاں کارنر پلاٹ دکھا دینا۔ اصل میں نا دیکھیے جگہ بہت دور ہے، لوگوں کو پہنچنا بہت مشکل ہوگا، اور ٹرانسپورٹ وغیرہ ظاہر ہے حکومت بند کر دے گی، تو جس کے پاس گاڑی ہوگی یا بائک ہوگا وہی پہنچ سکے گا، تو یہ اور بسیں حکومتیں بند کر دیں گی، تو اس کا مطلب تعداد کم ہوگی اور اس سے جلسے کا امپیکٹ برا ہوگا۔ حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، حکومتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکومتوں کو جمہوری دور ہے، انہیں جلسہ مینار پاکستان میں کرنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے حکومتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ یہ چند بندے اکٹھے کر کے 2-3 ہزار بندے اکٹھے کر کے چڑھ دوڑیں آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ، پھر وہی انتشار، وہی لڑائی مار کٹائی اور جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیں، تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو انہیں شہر سے پرے ہی جگہ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ مجھے ویسے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف ہی بیک آؤٹ کر جائے گی کسی نہ کسی وجہ سے۔ لیکن اگر ہوا تو پنجاب میں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جتنی بھی ہوگی تحریک انصاف کی، وہ لڑائی مار کٹائی دنگا فساد ضرور کریں گے، یہی خبریں چلیں گی جلسے والے دن۔ اچھا دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ دوسری خبر تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتائیں مجھے ذرا، اور بڑا مسکرا کے آپ کچھ معلومات چھپائے بیٹھے ہیں، یہ مخصوص نشستوں کا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس کو مل رہی ہیں؟ اسپیکر نے بھی خط لکھ دیے، ہر طرح کے اسپیکر نے خط لکھ دیے، تو کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں میں نے کل آپ کو یہاں خبر دی تھی کہ گیم بدلنے جا رہی ہے اور پارٹی پوزیشن کو چینج کیا جا رہا ہے، تو آج وہ سامنے آئی کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس میں اپنا نئی پارٹی پوزیشن بتائی ہے۔ نئی پارٹی پوزیشن کے تحت جو ہے مسلم لیگ نون کی 111 نشستیں بتا دیں، باقی پارٹیوں کی بھی، یعنی کہ پوری اپوزیشن کی 213 نشستیں رکھ دی، پوری حکومت کی 213 نشستیں رکھ دی، حکومتی پارٹیوں کی جیسے پیپلز پارٹی ہے، یہ ہیں،
باقی جو مسلم لیگ کاف ہے ان ساری جماعتوں کی 213 رکھ دی، 100 نشستیں رکھی ہیں جی اپوزیشن جماعتوں کی، جس میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہیں مانا، پی ٹی آئی کا وجود ایک قسم کا وہاں سے ختم کیا اسمبلی سے، سنی اتحاد کونسل کو 80 نشستیں دی گئی ہیں، باقی جو پی ٹی آئی بیکڈ ہیں یا پھر جو ان کے باقی جمعیت علماء اسلام کو بھی اپوزیشن میں رکھا تو 100 یہ رکھے گئے، اور جو 23 نشستیں ہیں نا جن پہ جھگڑا ہے مخصوص نشستیں، ان کو کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ کیٹیگری میں، اور جب اگر پی ٹی آئی کا وہ ہوا تو ان کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اندیا دیا جا رہا ہے کہ جی 2/3 اکثریت واپس جو ہے وہ حکومت لینے جا رہی ہے، حکومتی اتحاد، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسپیکر نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن سے جواب مثبت آنے والا ہے، اور مثبت جواب کے تحت جو ہے وہ ایک 2/3 اکثریت کو واپس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت اگر اس طرح حکومت کو مل جاتی ہے تو پھر تو حکومت کوئی بھی قانون، کوئی بھی ترامیم پاس کرا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو جلوے اور ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے مولانا کے حوالے سے، لیکن سینٹ میں ان کی پھر بھی ہے اہمیت۔ آج آپ نے دیکھا نہیں کہ مولانا تو 10 دن کے لیے ملتان چلے گئے تھے، لیکن ملتان میں بھی یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں شاید انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ ملتان میں بھی انہوں نے آج 5 بجے پریس کانفرنس کا اعلان کیا، اور پریس کانفرنس کر بھی ڈالی۔ اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان میں بین السطور، جیسا کہ آپ نے کہا تھا، اس میں اندیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کیا کہہ چکے ہیں، اسد کیسر کے پاس جب زہرانے کے لیے گئے، باہر نکلے، انہوں نے کہا ہم نے ان کا ڈرافٹ مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے، جوتے کی نوک پہ رکھا اور ہے۔ آج کیا کہا کہ بات چیت چل رہی ہے، ان کا مسودہ ہمارا مسودہ، اور بات چیت دونوں کے مسودے کے درمیان بین کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بیسیکلی اندیا دیا انہوں نے کہ کہ وہ شامل ہو، لیکن ایک بات خطرناک ہو رہی ہے، یہ جو آئینی ترامیم کے مسودے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جو کنفیوژن کریٹ ہوا، مطلب انہوں نے کہا کہ بلاول کے پاس جو مسودہ ہے وہ میرے پاس مسودہ ہے، یہ آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں اور یہ کوئی فلوک لگانے کی بات نہیں کر رہے، تو یہ بڑی سیریس چیز ہے کہ کسی کو کوئی چیز دکھائی گئی، کسی کو کوئی چیز دکھائی گئی، کسی کو کوئی چیز دکھائی گئی، تو یہ خطرناک بات ہے۔ ظاہر ہے، تو پھر امبیرسمنٹ بھی تو گورنمنٹ کو ہوئی ہے نا کہ مسودے کس نے دیکھے، کس نے نہیں دیکھے، کس کو دکھایا۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی لیڈرز کو ہی نہیں پتا تھا، تو یہ سارے یہ جو نہ ہونا، پتہ ہونا اور یہ نہ ہونا، اسی وجہ سے تو یہ فیلئر ہوا ہے نا گورنمنٹ کا۔ اب جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اگلی دفعہ فیلئر نہ ہو، اور اس کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں امینڈمنٹ بھی منظور کر لی اور صدر نے اس کو آرڈیننس جاری کیا، تو اس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھوں کو زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے، یعنی عدلیہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے نا اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ اس حوالے سے یہ کیا گیا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کے تحت آپ نے ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہوتی تھی۔ اب اس کمیٹی میں اس وقت کون تھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر۔ اب منیب اختر صاحب کو نکالنا تھا، تو آج حکومت نے جو ترمیم کی ہے اس ترمیم کے تحت جسٹس منصور بھی رہیں گے، سینئر پیونیر جج بھی رہیں گے، چیف جسٹس بھی رہیں گے، اور تیسرا ممبر وہ ہوگا جس کو چیف جسٹس منتخب کریں گے۔ تو بیسیکلی جو کیس لگانے ہیں، جو بینچ تشکیل دینی ہے، اب وہ دوبارہ سے بینچوں کی تشکیل کا اختیار قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے اپنا من پسند جج چننا ہے۔ تو یہ لڑائی پھیل رہی ہے اور کھل کر فریق سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب جلسہ کسی بھی ایک لمحے ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ یہ لڑائی اب کسی کلوجر کی طرف جا رہی ہے، کوئی بات ختم ہونی جا رہی ہے، ہر چیز سے ایک نیا بتنگڑ نکلتا ہے، ہر بات سے، اور وہ بات پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ تو اب میں آتا ہوں، وہ ایک ہماری نوجوان ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ایمان حاضر مزاری، ان کا انٹرویو BBC انگلش پہ چلا ہے اور بڑا ڈیٹیل انٹرویو کیا، انہوں نے بڑا ٹائم دیا ہے، ٹائم دیا ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ اچھا، ایمان کا انٹرویو میں نے کچھ پورا تو نہیں سنا، کچھ چیدہ نکات سنی، وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، بہت زیادہ کریٹیکل ہے گزشتہ حکومت کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو حالات تھے عمران خان کے دور میں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی بڑی شدید مخالف رہی ہوئی ہیں، پھر ساتھ ہی انہوں نے کچھ بڑے لیکن ان کی والدہ عمران خان کی منسٹر بھی رہی، ہاں، کچھ بڑے سینسٹیو ایشوز بھی چھیڑے، مطلب پشتون موومنٹ کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے، انفورس ڈسپیئرنس کے حوالے سے، مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی۔ جو نمبر انہوں نے دیا، انہوں نے 10,000 کا نمبر دیا، اتنے لوگ ہیں، پھر ان کی رپورٹ نہیں درج کرائی جاتی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف کے مارے رپورٹ درج نہیں کراتے، اور پھر موجودہ حکومت پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ حکومت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے عمران خان کو بھی نہیں بخشا، اور انہوں نے پاکستان میں، مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ دیکھیے جب آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہو نا، پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ملک کے چہرے پہ لگی کالک کو دکھائیں نا، اس کو تھوڑا چھپائیں،
بہت سی باتیں ان کی درست بھی ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سارا جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن ہر نہ بولنے سے بھی لوگوں کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے. لیکن ہر چیز پہ کرٹیکل ہونا، اور جب آپ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور دوسرا پھر دیکھیں نا کہ ان کی والدہ اتنی زبردست قسم کی عمران خان کی حامی، وزیر عمران خان کے ساتھ ان کے گھر میں یہ سب کچھ تماشا ہوتا رہا، تو وہ کیسے اتنی کرٹیکل ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کی والدہ نے کل ایک بہت اچھا بیان دیا ہے ٹویٹر پہ. انہوں نے کہا کہ یہ انڈیفینسیبل ہے، یہ جو افغان ڈپلومیٹ پاکستان کے ترانے پہ کھڑا نہیں ہوا تو یہ بہت غلط بات ہے اور یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے، ان کو یہ معذرت کرنی چاہیے. تو یہ ان کا ایک بڑا بیان تھا، اور وہ ویسے بھی پارٹی کو چھوڑ چکی ہیں اب. انہوں نے ظاہر ہے پریس کانفرنس میں کہا تھا لیکن بھائی دیکھیں نا، ان حالات میں تو پارٹی کو چھوڑنا آسان ہے، بڑا آسان ہے. لیکن آپ جس وقت عمران خان عروج پہ تھے، حکومت میں تھے، آپ نے وزارتیں بھی انجوائے کی ہیں، آپ ساری کابینہ کو دھتکارتی پھرتی تھی، اس وقت عمران خان کو چھوڑنا تھا نا، اس وقت اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا تھا. اور ایمان حاضر مظاہری کو بھی پورے ملک کو اس طرح کرٹیسائز کرنے سے پہلے اپنے گھر بھی دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں اتنا ٹھیک ہے، غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کجیاں بھی ہمارے ہیں، لیکن جب آپ کسی انٹرنیشنل میڈیا پر ہوتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کہیں نہ کہیں ڈیفینڈ کر رہے ہو. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.